بہت سارے ریلیشنشپ اپنی مرضی سے نہیں بناتا. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نیچرلی جب دنیا میں آتا ہے تو والدین کا ریلیشنشپ ہو گیا, بھائی بہن کا ریلیشنشپ ہو گیا, یا خالہ خالو, نانا نانو, دادا دادی, یہ سارا آپ کو ایسے ہی ملتے ہیں. پھر کچھ دوست ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کی مرضی نہیں ہوتی, کبھی ملا اچھی کا آپ کے ہوئی, آپ کی بات چیت ہوئی, ذہن ملا, ہو گئی, مرضی تو ہے آپ کی شامل, لیکن آپ کے ریلیشنشپ بن جاتے ہیں. لیکن توڑنے میں انسان کی ہمیشہ اپنی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن اور کوئی نہ کوئی مرضی ضرور ہوتی ہے. آپ ایک بات پہ غور کریے گا, جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو آپ جسٹیفائی نہیں کرتے, آپ بس دوستی کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ میرا اچھا دوست ہے کیونکہ اس نے میری ہیلپ کی. لیکن جو آپ کا فرسٹ اسٹیج ہوتا ہے اس کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرتے, آپ بس دوستی کر لیتے ہیں. لیکن جب توڑنے پہ آتے ہیں تو آپ کے پاس بہت سارے ہزاروں ریزنز ہوتے ہیں آپ کے پہلے اسٹیپ میں ہی. تو یہ ایک چیز ہے کہ انسان مطلب انٹرسٹنگ تھاٹ بیٹا ماشاءاللہ, کہ انسان اپنا جسٹ بلر آف دا ایک اسپیئر آف دا مومنٹ پہ فرینڈشپ کر لیتا ہے, لیکن اسپیئر آف دا مومنٹ توڑتا نہیں. ایک لاوے کی طرح چیزیں جمع ہوتی رہتی پھر وہ پھٹتا ہے لاوا, اینڈ دین اٹ بریکس دی ریلیشن. پہلی جو چیز سٹارٹ کی وہ ان ریلیشن شپ کو کے بارے میں کہتے ہیں چوائس لیس ریلیشن شپ, چوائس لیس ریلیشن شپ, جس میں آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کہاں پیدا ہوں گے, کس گھر میں پیدا ہوں گے, بھائی بہن کیسے ہوگا, ماں باپ کیسے ہوں گے, اسی طرح ان سے ریلیٹڈ تمام رشتہ دار آپ کے رشتہ دار بن گئے نا. یہ پورا ایک سائنس ہے, اس کو سائنس آف بینگنیس کہتے ہیں. اور اونٹولوجی, شکر آپ نے اونٹولوجی نہیں, اونٹولوجی بھی ہے مگر ONTOLOGY. ہاں وہ یہ لوگ بیچارے ہیں, پتہ ہے ایک دفعہ کیا ہوا ان بیچارے, مطلب میں اپنے ابو کی ایسی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, اور جو میں سوچی تھی کبھی زندگی میں موقع ملے تو ضرور کروں گی, آج مل گیا. کہ سائنس آف بینگنیس از کالڈ اونٹولوجی. اونٹولوجی, اٹس اونٹولوجی. اور جناب ہمارے کوئی مطلب پتہ نہیں عجیب ہی کوئی مطلب مائنڈ لیس بندے تھے, انہوں نے ارجا کہہ دیا جی ہی از سیئنگ سائنٹولوجی. سو یار سائنس میں SI آتا ہے, اس میں ON آتا ہے, تو ذرا فرق ہوتا ہے چیزوں میں, ذرا آپ سمجھا کریں اس بات کو. ہاں تو اونٹولوجی پورا ایک سائنس ہے انسانی رشتوں پہ کہ انسانی رشتے ہوتے کیا ہے. اگر غور سے دیکھو تو ہر رشتہ, میں نے ابھی سٹارٹ میں کہا کہ زندگی ایک سفر ہے, اس سفر میں جو ہم سفر ملتے ہیں آپ کو, کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں, کچھ تا حیات ہوتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی تک ہوتے ہیں نا. تو وہ ہر ہم سفر جو آپ کو زندگی میں ملتا ہے, نہیں جو بھی رشتہ آپ جوڑتے وہ رشتے کچھ نہ کچھ آپ کو یہاں سے وہاں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے کل بات کلیئر کر دی تھی. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر رشتہ جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں اس کا احترام بڑا لازم ہے. احترام یعنی رسپیکٹ, ریگارڈ, یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ. دوسرا, آپ کو جو بھی لیبل لگتا ہے آپ کے اوپر, جو آپ کو معاشرے میں ایک مقام ملتا ہے, ایک نام ملتا ہے, وہ رشتوں کی وجہ سے. مثال کے طور پر میں ایک والد ہوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں اس وقت والد نہیں ہو سکتا جب تک میری اولاد نہ ہو. تو میں اگر کہتا ہوں کہ میں والد ہوں, اس کا مطلب ہے میری اولاد کی وجہ سے میں والد بنا, تو کریڈٹ گوز ٹو مائی اولاد. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے, لیکن کالر لینے سے پہلے وہ لوگ جو پنجاب میں اسلام آباد میں اس ویکینڈ پہ آ سکتے ہیں, سیٹرڈے از ریکی, سنڈے از دا فورتھ ڈائمینشن, آپ لوگ پلیز کال کریں, کیونکہ اس کل کے شو کے بعد ہم کل کے شو کے اینڈ میں انفیکٹ ہم ونر کا نام اناؤنس کریں گے, اور پچھلے 3 ہفتے کے جتنے بھی لاہور یا پنجاب یا اسلام آباد سے کال آئی ان کے ہم نام ضرور شامل کریں گے اس کے اندر. اور سیکنڈلی آپ کے پاس جتنے بھی عہدے آپ کے گھر کے اندر ہیں, آپ کسی کی بہو ہیں یا آپ, تو اس میں اپنی ساس کا شکر ادا کریں کہ آپ ان کی بہو ہیں, یا اگر آپ کسی کے نواسے ہیں تو اپنے نانا نانی کا شکر ادا کریں, یا اگر آپ کسی کے باس ہیں تو آپ اپنے کام کرنے والوں کا ضرور شکر ادا کریں, کیونکہ اگر آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوگا تو آپ باس بھی نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سمیرہ صاحبہ, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم, ٹھیک ٹھاک, تم کیسی ہو سمیرہ؟ بس ٹھیک ٹھاک. ہاں بتاؤ. آپ سے بات کر کے ویسے ہی خوش ہو جاتی ہوں. آئے سویٹ, بتاؤ. آج 2 باتیں مجھے کرنی ہے ریلیشن شپ کے اس سے حوالے سے. ایک تو یہ کہ ایک کل مجھے آپ کی عروج بہت یہ اینڈ میں جو آپ نے بولی تھی بڑی اچھی لگی کہ ایک آپ کا ریلیشن شپ ہمارے ساتھ ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا. اینڈ آئی مسٹ ٹیل یو کہ I feel truly honored کہ ہم لوگوں کا یہ ریلیشن شپ آپ کے ساتھ ہے. Nice, sweet, love you. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ how thankful we are. اور آپ سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں, کوئی ایشوز بتاتے ہیں, تو اس میں ہم کبھی کبھی annoying بھی ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. تو آپ دونوں یہ سوچ کے اگنور کر دیں کہ آپ اسٹریس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم ابھی سیکھ رہے ہیں. آئے سویٹ, لو یو سویٹ ہارٹ. اور لو یو ٹو. ایک اور بات سر, ریلیشن شپ بلڈ ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ کوئی ریلیشن شپ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس طرح سے ہو جاتے کہ بات چیت بالکل ملنا جلنا بھی بند. لیکن آپ مطلب یہ ختم تو نہیں ہو سکتے خون. ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی, ابھی بھی سر سے پوچھتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ تمہاری کال کا, اور تم سے تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, تم ہماری سب سے پیاری اسٹوڈنٹ ہو. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, السلام علیکم.
السلام، الوینا بات کر رہی ہوں. جی الوینا کیسی ہو؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. اور کل عروج آپ نے جویریہ سے بات کی تھی, میری چھوٹی سسٹر نے جویریہ. آئے سویٹ, جویریہ کو میری طرف اور سے حق بہت دینا. آپ کی بتاؤ. طرح ہیئر اسٹائل بھی بناتی ہیں وہ, تھرسڈے لیکچر میں بھی سر سے ملنے آئی تھی. اچھا, ویسے اس کو کہنا یہ ہیئر اسٹائل میرا صرف گبز ہی بنا سکتا ہے, ورنہ میں آفس میں بہت بری حالت میں ہوتی ہوں. اور بتاؤ. اور بس میں سر کو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا کرم. اور سر جویریہ بہت آئیڈلائز کرتی ہے آپ کو, بہت زیادہ پسند کرتی ہے سر. کل اس نے فرسٹ ٹائم بات کی اور بہت خوش ہو رہی تھی سر بات کر کے. بہت اچھا. اور سر میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ہمارا اپنا رشتہ تایا, ہمارے چاچا ماموں, ان سے بہت اچھا ہوتا ہے ویسے تو, لیکن جب وہی لڑکی بہو بن کر ان کے گھر پہ جاتی ہے تو ان رشتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے, دلوں میں فرق آ جاتا ہے. اسی طرح سے جب دو بہنیں آپ مطلب ایک ہی گھر میں شادی ہو کے جائیں تو ان کے رشتوں میں بھی بہت چینجنگ آ جاتی ہے, بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. تھینک یو, اس سے بات کریں. تھینک یو سو مچ الوینا آپ کی کال کا, سویٹ ہارٹ, تھینک یو. اچھا جی, پہلے تو ایک آپ یہ بتائیں کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے, اس پہ ہم نے ویسے کل بھی بات کی تھی تعلق پہ اور ریلیشن شپ پہ, لیکن اگین آئی ریپیٹ کہ ویورز کو کلیئر ہو جائے کہ جو بلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے اگر اس میں بات چیت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے کسی پوائنٹ پہ آ کے, تو کیا ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں, ریلیشن شپ کبھی بھی کوئی ختم نہیں ہوتا. میں ٹیکنیکلی بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اور اس کی میموری کام کر رہی ہے, وہ شخص جس سے آپ ایک دفعہ بھی ملے ہو وہ آپ کی یادداشت میں موجود ہے. اس کا مطلب اس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس لیے رشتے ختم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تعلق ختم ضرور ہو جاتے ہیں, کسی سے بات چیت ختم ہو جاتی, جھگڑا ہو گیا, کوئی دور چلے گئے, ایک بھائی امریکہ میں رہتا ہے, ایک پاکستان میں رہتا ہے, ونس اے وائل بات چیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ تعلق کم ضرور ہو جاتا ہے, بعض میں ختم ہو جاتا ہے, رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے. لیکن بٹرنس بھی تو آ جاتی ہے نا. بٹرنس آنے سے رشتہ نہیں خراب ہوتا, تعلق خراب ہوتا. تعلق خراب ہوتا ہے, لیکن کہتے ہیں اگر پیار کا رشتہ ہو یا نفرت کا رشتہ ہو, رشتہ رشتہ ہی ہوتا ہے. رشتہ ہے, رشتہ رشتہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح ہے نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا, بدنام میں نام ہے نا. ہاں, تو یو نو دا ریلیشن شپ کہتے ہیں نا, وہ ہمارے پہ ایک اسٹوڈنٹ آئی تھی, کہتی ہے یو نو دا گائے ڈچڈ می, لیکن اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی. آئی ول نیور ڈسکلوز ہر نیم, تو میں اس کو معاف نہیں کر سکتی, لیکن میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو نفرت تمہارے ذہن میں ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی, یہ بھی ایک رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ, اور وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, تمہیں ہرٹ کر رہا ہے وہ, اور تم نے سمجھانے کی کوشش کی. ہاں وہ سمجھی, اب کہیں تک تو سمجھی ہوگی شاید. اچھا جی, الوینا نے پوچھا کہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے تایا ماما چاچا خالہ پھوپھو. ہمیشہ خالائیں کہتی جی میری بہن کی گھر بیٹی میرے گھر ہے, یا چاچا کہتے جی میرے بھائی کی بیٹی میرے گھر ہے. لیکن جب یہ رشتہ بھتیجی یا بھانجی سے چینج ہو کے بہو پہ جاتا ہے تو کیوں چینج ہو جاتا ہے, اور جب بہنیں دیورانی اور جیٹھانی بن جاتی تو وہ ان میں کیوں اتنا فرق آتا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ سورج اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے. صبح 6 بجے اگر آپ کھڑے ہو تو آپ کا سایہ ہوگا کہاں ہوگا, 12 بجے کہاں ہوگا, شام کو 6 بجے کہاں ہوگا. اسے کہتے ہیں پرسیپچول پوزیشنز. ٹھیک ہے. پرسیپچول اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جب پوزیشن چینج ہوتی ہے تو سامنے والا اسے پرسیو ڈفرینٹلی کرتا ہے. گھر میں آپ کی خالہ آپ کو پرسیو ڈفرینٹلی کرتی ہے, جب وہی خالہ کے گھر پہ آپ بہو بن کے جاتے ہو تو آپ کی پرسیپچول پوزیشن ان کی نظر میں آپ کی پوزیشن چینج ہوگی. اب جیسی پوزیشن چینج ہوگی, انسان کے اندر ایک میکینزم ہوتا ہے جس کے اندر اس کی اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ میکینزم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اب فوراً یہ شروع ہو گیا کہ جی اب میرے بیٹے کو یہ ٹائم دے گی یا بیٹا اس کو ٹائم دے گا. یہاں وہ ساری تمام چیزیں جو ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ آ جاتی ہے پوزیشن چینج ہونے سے. تو اس میں اپنی بھانجی اور بھانجا نہیں دیکھا جاتا. اگر کوئی اور نارمل لڑکی آتی تو اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کوئی مطلب اگر غیر رشتوں سے آتی تو بھی اس کے ساتھ یہی سین ہوتا. اور 2 بہنیں اگر ایک گھر میں شادی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پہلے تو بڑا پیار ہوتا ہے, مگر جب 2 بھائیوں سے شادی ہو گئی اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ کمپٹیشن کمپیریزن شروع ہو گیا. کمپیریزن اینڈ کمپٹیشن, کیا کمپٹیشن کی وجہ سے 2 بہنوں کے بیچ میں بھی یو نو درار پڑ سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں شیلا صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں شیلا صاحبہ؟ اپنے ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں کیونکہ بالکل نہیں سمجھ آتی پھر بات نا. جی بتائیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اصل میں رشتہ میرے خیال میں وہ ہے جو دل سے بنایا جائے. ہونے رشتوں سے زیادہ وہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک. جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہی لے لیں, وہ حالانکہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے رشتوں سے زیادہ چلتا ہے اور نبھانا بھی پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر دل سے ہی رشتہ نہ بنے, دل سے ہی رشتہ ٹوٹ جائے تو اس کو نبھانا بھی پڑے تو بندہ پھر کیا کرے, اس میں بہت مشکلیں بھی ہوں. ٹھیک. تو یہ ساتھ ساتھ لے کے چلنا اور بچوں کا اس میں سنبھالنا اور ان سے ان کا اثر بچوں پہ جو پڑتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے وہ, اور
सर को सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर रिश्ता इस तरह का निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस रिश्ते में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं समझ गया आपकी बात। हम अभी इसको डिस्कस करते हैं, अगर इसी रिश्ते के साथ चलना भी हो और चाहे हम लोग के बच्चे जो हैं वो सही रहें, उन पे कोई इस चीज का असर ना हो, तो वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उन दोनों की लड़ाई ना हो भी अभी। सही है। चलिए ठीक है, हम इस बात को डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर है फरिया साहिबा मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी बताइए। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब इधर ही बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम साहब। अस्सलाम। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ 4D की। अच्छा माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब रिलेशनशिप के बारे में यही कहना चाहूँगी कि शायद हम लोगों ने लेट गो करना छोड़ दिया है, फॉरगिव करना छोड़ दिया है। सही है। नेगेटिविटी इतनी हमारे अंदर भर चुकी है सही है कि शायद जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तो ये रिलेशनशिप इसी तरह टूटते जाएंगे। सही है, वेरी ट्रू। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का फरिया साहिबा। अच्छा जी, ये और